بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ایک محاورہ تو بار بار سنا ہوگا کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مشہور و معروف قول ہے جسے ہم سب نے بار بار سنا اور پڑھا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی کہ عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 31ویں سورت مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد پاک تعالیٰ ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہوریہ علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ فقیہ اور حکیم تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میری سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرما دیا جائے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں کا اختیار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کروں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو اس کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ہوتی۔ ایک دفعہ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر کہا کہ کیا تم نبی حساس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے کہ ہاں، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ تو حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا کہ ہاں، ایسا ہی ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا کہ برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بےہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور زبان سے ہمیشہ سچ بولو، اور وعدے پورے کیا کرو، اور مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، اور بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا کی گئی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے دیکھا کہ ایک مالک اپنے گدھے کو بار بار ہانک رہا ہے اور اسے چلنے کا کہہ رہا ہے، لیکن وہ گدھا اپنی جگہ پر جم گیا ہے اور وہاں پر چلنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن وہ بار بار اسے فورس کر رہا ہے اور اسے آگے ہانک رہا ہے کہ وہ آگے چلے، لیکن وہ گدھا اب تھک چکا ہے اور وہ آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ حکیم لقمان یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس مالک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی، ہماری زندگی بھی کچھ اس طرح ہی ہے، کبھی کبھار ہم بھی ہمت ہار جاتے ہیں اور ہم بھی سب کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں، اب ہم کسی کام کے نہیں رہے، ہماری زندگی میں ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت کریں، اور ہمت کرتے ہیں تو ہم آگے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمت کرے، اور جب وہ انسان ہمت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ گدھا بھی اب تھک چکا ہے، لیکن اسے اگر تھوڑی دیر کے بعد ہمت دے دی جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ پیار سے کام کرے اور آگے چلنے لگ جائے تو وہ آہستہ آہستہ آگے چلے گا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، حکیم لقمان کی یہ بات اس مالک کو بہت پسند آئی۔ اس نے آسانی سے اور بڑے پیار کے ساتھ اس گدھے کو دوبارہ ہانکا، اور کچھ دیر کے بعد وہ گدھا آگے چلنے لگا اور وہ آگے تک پہنچ گیا اپنی منزل مقصود تک۔ اور اس مالک کو حکیم لقمان کی یہ بات بہت پسند آئی کہ زندگی میں چاہے کیسے بھی حالات آئیں، حالات برے آتے ہیں، انسان ہمت ہار جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب اگر انسان ہمت کرتا ہے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان
عمر بھر عوام الناس کو واضح نصیحت فرماتے رہے اور آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرپند میں واقع ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی واضح نصیحت کو مزید جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔